السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 سے آج انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ اتنی آیات کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو جتنی آیات ابھی تک کی ہیں ان کا ترجمہ اچھی طرح سے آتا اور ان کی سمجھ بوجھ آپ نے حاصل کر لی ہو، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، ان بے شک اللہ لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، ان کے یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ماں خواہ جو بعوضۃً کسی مچھر کی ہو، فما یا اس کی جو فوقہا اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر کا مطلب ہے کہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ اور ایک اس کا مطلب جیسے اب سائنٹیفک ریسرچ آپ کو بتاتی ہے کہ مچھر کے اوپر بھی ایک جوں ہوتی ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کتنا گہرا نقطہ ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کوئی مثال بیان کریں، خواہ وہ ایک مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی مخلوق کی۔ فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ سو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ بے شک وہ یعنی وہ مثال، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا کچھ، ارادہ کیا یا چاہا، اللہ نے بہذا اس کے ساتھ، مثلاً مثال کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیراً بہت سوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیراً بہت کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہ ساتھ اس کے یعنی اس مثال کے ذریعے سے، الا مگر الفاسقین ان کو جو فاسق ہیں یا نافرمان ہیں۔ تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال بیان کریں، اور اس مثال سے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ ہے، بالکل درست ہے، لیکن کافر لوگ کیا کہتے ہیں ایسی مثالوں کے پر کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ کو کیا سروکار، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو نام ماننے والے ہوں، جو فاسق ہوں، حدوں سے بڑھنے والے ہوں۔ تو ہوا یہ کہ کافروں سے جب چیلنج کا کوئی جواب بن نہ پڑا، جیسے اوپر ہم نے پیچھے چیلنج پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی ایک کتاب یا ایک صورت یا ایک آیت ہی لے آؤ، تو ان سے اس چیلنج کا تو کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو انہوں نے اللہ کے کلام پر ہی یہ اعتراض جڑ دیا کہ اللہ جو مالک الملک ہے، یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہتوں کا بادشاہ ہے اور سب سے بڑا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثال بیان کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال اور مکڑی کی مثال کافروں کے معبودان باطل کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے دی تھی۔ تو اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی باک نہیں، کوئی شرم نہیں کہ وہ مکھی اور مکڑی تو درکنار، مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا مثال اور جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے ان میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اگر مطابقت پائی جاتی ہے یعنی وہ ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹ نہیں ہیں تو یہ مثال بالکل درست ہوگی۔ مثلاً کفار کے جو معبودان باطل ہیں وہ بھی تو حقیر چیزیں ہیں نا، اور مکھی اور مکڑی بھی، لہٰذا مثال درست ثابت ہوئی۔ تو مثال دینے والا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، اور کفار نے جو اعتراض کیا تھا وہ بالکل خلاف عقل تھا اور حماقت اور دشمنی پر مبنی تھا،
ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی صرف خالق ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایک چھوٹے سے مچھر کے پر کو بھی تخلیق نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی زور لگائے، چاہے ساری دنیا کے لوگ آپس میں مل جائیں، سارے تھنک ٹینک مل کر بھی اگر کوئی چیز پیدا کرنا چاہیں، تخلیق کرنا چاہیں، تو وہ تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہیں، وہی خلاق ہیں، وہی خالق ہیں، خواہ وہ کوئی بڑی چیز ہو خواہ چھوٹی چیز ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی مثال سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی اختیار کی آزادی کو اپنے ہی حق میں باطل راہوں کی طرف انتخاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی راہ کی آسانی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہی بات سے، ایک ہی مثال سے ہدایت پانے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہٹ درموں اور فاسقوں کی گمراہی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اینڈ پہ جو فرمایا نا کہ گمراہی کی بات تو صرف بد کردار لوگوں کو ہی سوچتی ہے. یہ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں اور جن کے اندر حق کی بات ہوتی نہیں، وہ باطل ہی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی راہ پر چلا دیتے ہیں. تو انسان، اچھا اب اس آیت سے انسان یہ مطلب نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں. ہاں، انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انسان سبب اختیار کر سکتا ہے، حق و باطل میں تمیز کر کے حق یا باطل کو اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا وہ سبب اختیار کرے گا، اگر وہ حق کی راہ کو اختیار کرے گا تو اس کو جزا ملے گی، اگر باطل راہ پر چلے گا تو سزا بھی ملے گی. لیکن جب وہ کسی راہ کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس کے بعد ان اسباب کے جو نتائج، جو رزلٹس ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے تو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں گے دو انسان ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے رزلٹس ڈیفرنٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات نتائج آپ کی توقع کے مطابق نکلتے ہیں، بعض اوقات برخلاف بھی ہو سکتے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے کہ ایک انسان کا اختیار ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی کیا اذن اور اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سب پر حاوی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اختیار کی آزادی دیے گئے ہیں، اور اسی دنیا میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے کس راہ کا انتخاب کر رہے ہیں، کیونکہ اس راہ پر ہماری ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے. تو گمراہ اور یعنی کہ بیوقوف لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے اپنے ابدی فائدوں کو گنوا بیٹھے. ٹھیک ہے. اور جو حق کا انتخاب کرنے والے ہیں، حق کو اختیار کرنے والے ہیں، وقتی طور پر تو ان کی طرف آزمائشیں آتی ہیں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے ان کا دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن حق کو اختیار کرنے میں ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ یہ جنت میں، یہ آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے والی ہے، جنت کا مستحق بنانے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو بہترین انداز سے سمجھیں اور اس کی تکریم کریں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کا مذاق اڑا سکتے ہیں کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، ایسی کیوں کی، لیکن کلام الہی کے ساتھ کوئی بھی شخص جو اللہ کی عظمت اور معرفت کا احساس رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو جانتا ہے، وہ کس طرح سے یہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی نقص نکالے، کوئی بات کرے؟ یہ تو وہ گمراہ ہی کرے گا جو اللہ سے غافل ہے، اللہ سے جاہل ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شعائر کی، اپنے اسماء الحسنیٰ کی، اپنی صفات کی، اپنے افعال کی، اپنے کلام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس معاملے کو کبھی بھی ہلکا نہ لیا کریں. اللہ کی طرف سے کلام الہی کے ذریعے جو بھی بات اتاری جاتی ہے، وہ خواہ قرآن میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث کی صورت میں آئی ہو، اس کو ایک دم سے جھٹلا دینا یا اس کے آگے اپنے علم کو پیش کرنا، خود کو بڑا جاننا، خود کو تکبر یعنی کہ
یعنی کہ خود کو متکبر سمجھتے ہوئے اس علم کو حقیر گرداننا اس دنیا میں انسان کو نتائج دکھاتا ہے، اس دنیا میں ہی ایسے انسان کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی عزت و تکریم کرنے کی، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب کا ہم پر اتنا بڑا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کتاب کی تکریم ہی ہے نا۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے کلام سے غافل ہے، اللہ کے یعنی کہ اللہ نے جو کلام اسی کی ہدایت کے لیے اتارا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس میں اپنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ پھر فرمایا الذین ینقضون، یہ جو اوپر جن لوگوں کی بات ہوئی نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں، ماں جو ہمارا حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یہ کہ یوصلہ وہ جوڑا جائے یا ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے عہد کر کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا یعنی صلہ رحمی کا، انہیں قطع کرتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اس آیت میں فاسقوں کی بات بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جن کا اوپر ذکر آیا نا کہ مثالوں سے یا کلام الہی کی حق کی باتوں سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد، یعنی وہ عہد جو ہم نے عہد الست کے نام سے کیا تھا، کہ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، جی ہاں آپ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو اٹھایا اور ان کو چونٹیوں کی شکل میں، چونٹیوں کے جسم میں اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ تو سب اللہ ہی کو دیکھ رہے تھے اور اس کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو یہ ہمارا اللہ سے وعدہ تھا کہ جو رب ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ اسی کی بندگی کریں گے نا، جو رب ہے اسی کی بندگی ہوگی اور اسی کا حکم مانا جائے گا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو ہم نے عہد الست کی صورت میں اپنے رب سے کیا۔ تو فاسق ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں بالخصوص رشتہ ناتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یہ وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں بھی دیکھا کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم قطع رحمی کیے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ بھی فاسقوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات جس کا ذکر آیا وہ بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذکر ہے، حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے حق کو پہچانو، اس سے کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑو۔ دوسرا جس کا ذکر آیا جو فاسق کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ بندے کے ساتھ تعلق کو توڑ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر تیسری چیز پیدا ہوتی ہے فساد۔ جب آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اصلاح کے امکانات ختم ہو گئے نا، فساد پھیلے گا۔ فساد دراصل کیا ہے؟ چیزوں کو ان کے مقام پر نہ رکھنا، لوگوں کو ان کے حقوق نہ دینا اور حدود سے تجاوز کر جانا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہی آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں جو صلہ رحمی کے لیے آئی ہے۔ قرابت داری توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ درج ذیل حدیث میں ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی ایک جسم کے قالب میں وہ کھڑا ہوا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی قرابت کا خیال نہ رکھیں گے، رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا،
اور جو تجھے قطع کرے گا یعنی کاٹے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔ رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورہ محمد کی یہ آیت پڑھ لو کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد کی یہ آیت کا حصہ ہے کہ یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کرو اور ناطے کاٹ ڈالو۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے اور سورہ محمد کی تفسیر میں آئی ہے۔ اور اینڈ پہ فرمایا اولئک هم الخاسرون۔ ابھی جو میں نے بات کی نا کہ یہ جو باطل کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں یہ اپنے دنیا کے عارضی فائدوں کے پیچھے اپنے ابدی فائدوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہی تو اصل خسارہ ہے، یعنی ایک ایسی دنیا جس میں آپ اپنی ہمیشہ کی نعمتیں کمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، آپ اس دنیا کی رنگینیوں میں ایسا دھوکہ کھاؤ کہ صرف اسی کے ہو کر رہ جاؤ اور آپ اپنے انجام سے ہی غافل ہو جاؤ، اور موت تو آنی ہی آنی ہے، اور موت کے بعد انسان اپنا انجام دیکھ لے گا اور پھر اس خسارے کو پہنچے گا جس سے پلٹنے کے لیے کوئی راہ نہیں۔ اور یہی دراصل سب سے بڑھ کر خسارہ ہے نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں خسارے کا مطلب ہے نقصان۔ دنیا میں کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں سے مدد لے لیتے ہیں، جوان بچے ہیں وہ آپ کی مدد کر دیتے ہیں، سرمایہ ہم لگا لیتے ہیں، لیکن جب اس دنیا میں ہی نہیں کمایا تو اس دنیا کے بعد تو کوئی مہلت نہیں، پھر تو آگے انجام کھڑا ہوا ہے اور وہاں پہ وہی ملنا ہے جو ہم اس دنیا میں کما کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابدی خسارے سے بچائے اور اس دنیا میں ہی ہماری حقیقت کی طرف سے آنکھیں کھول دیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو سبھی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے لوگوں تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی معدوم تھے، نہیں تھے کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر زندگی اور موت کے 4 مراحل کا بیان ہے، 4 سٹیجز جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے، جس میں پہلے موت ہے، جس میں نے ابھی بتایا نا کہ پہلے انسان کی روحوں کو پیدا کیا گیا اور ان سے عہد الست لیا گیا، ٹھیک ہے، وہ موت کا فیز تھا، موت کا مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ روح اور جسم کا اتصال ہوا اور ہم اس وقت زندہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح روح اور جسم الگ کی جائے گی تو موت آ جائے گی، اور پھر سے انسانوں کو قیامت والے دن جسم عطا کر دیے جائیں گے، تو وہ کیا ہوگا، چوتھا مرحلہ یعنی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو روح اور جسم کے ملنے کا نام زندگی ہے اور ان کو الگ کرنے کا نام موت ہے۔ تو پہلی حالت موت ہی ہے، کیونکہ تمام انسانوں کی ارواح جیسے آپ کو میں نے بھی بتایا کہ پیدا ہو چکی تھیں، پھر جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوتے ہیں، زمین سے نطفہ جو ہے وہ خوراک پاتا ہے اور پھر اس طرح رحم مادر میں پروان چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، صحیح ہے، تو وہ انسان کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ زندگی ہے جس میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک اس کو یعنی ایک امتحان سے گزرنا ہے، اور یہاں پر وہ اچھے یا برے اعمال کو اختیار کرنے کا پوری طرح سے مجاز ہے، یعنی اس کو وہ اس بات کی آزادی رکھتا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے اس زندگی میں۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک ہے، اور چوتھی اور آخری حالت دوبارہ جی اٹھنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی کا انحصار، اس کی بیس، اس کی بنیاد اس زندگی میں کیے گئے اعمال پر ہیں۔ جیسے بیج اس دنیا میں آپ بو کر جائیں گے ان کا پھل آپ اس دنیا میں کاٹیں گے، نیکیاں بو کر جائیں گے تو وہاں پر ثواب پائیں گے، برائیاں یہاں پر برائیوں کے بیج لگا کر جائیں گے تو وہاں پر اسی کے درخت پائیں گے، نعوذ باللہ۔
تو یہاں پر یہ 4 سٹیجز بیان کی گئی. پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون کہ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اس بات کو نہ بھولو. مطلب یہ کہ اپنا انجام اللہ ہی سے لینا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الملک میں آتا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی توجہ اسی طرف مبذول کرائی ہے کہ جو ہستی تمہاری ذات پر اتنے وسیع تصرفات رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہیں تمہارے اندر اختیار کریں، جب تمہیں چاہیں موت دے دیں، جب چاہیں تمہیں زندہ کر دیں، تو کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ یاد رکھو کہ جب تم زندگی میں اپنی موت اور زندگی پر قادر نہیں ہو، تو اسی طرح تم اس بات پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد اللہ سے بچ جاؤ گے، بلکہ ثم الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی سے تم اپنا حساب پاؤ گے، اچھا یا برا. ٹھیک ہے. اگلی ایک آیت اور کر لیتے ہیں. هو الذی، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا، الی السماء طرف آسمان کے، فسواہن بس برابر کر دیا ان کو. سوا خط استوا سے بھی ہے نا، ان کو یعنی ان آسمانوں کو ہموار کر دیا، 7 سماوات 7 آسمانوں کو. ٹھیک ہے. یعنی اس نے پھر ان کے 7 آسمان کر دیے. وہوا اور وہ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کر دیا، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں. سب اشیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ٹھہرایا. ٹھیک ہے. تو یعنی اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان زمین کی ہر چیز سے استفادہ کرنے کا حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن ظاہر ہے جن چیزوں کی وضاحت اسلام شریعت نے کر دی کہ وہ حرام ہیں، تو ان کو ان کی حدود سے ہی یعنی ان کی حدود سے پھر بچا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش 7 آسمانوں کی پیدائش سے پہلے کی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یہاں سے ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایکچولی میں پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، ٹھوس حقیقت ہیں، اور ان کی تعداد 7 ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں. یعنی انسان کی بھی کوئی بات، کوئی عمل، کوئی زمین کی تخلیقات، کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی پہچان دیتی ہیں، یہ چیزیں معرفت پیدا کرتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر حقیقی معنوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، ایسا تقویٰ جو ہمیں نیک کاموں پر ابھارے اور برائیوں سے محفوظ رکھے. آمین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جو اللہ کو محبوب ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن کے سیکھنے کے عمل کو بہت آسان کر دیں. اس کا ترجمہ، اس کی سمجھ بوجھ اور اس کو یاد کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. آپ کے وقت میں برکت ہو، آپ کے مال، اولاد، صلاحیتوں میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائیں، اور آپ اس سفر کو نہایت کامیابی سے پورا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.